الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق اللہ العظیم. وعن سعد بن عبادة رضی اللہ عنہ قال ان امی ماتت افاتصدق عنها. یا رسول اللہ ان امی ماتت افاتصدق عنها قال نعم. قال فأي الصدقة افضل؟ قال سقي الماء. قال فتلك سقاية سعد بالمدینہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس وقت آپ سبھی حضرات اور ہم بھی ایک چیز کو بڑے غور اور بڑے شور سے سن رہے ہیں کہ وقت ترمیمی بل 2024 اس کے متعلق اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے کہ یہ ہے کہ کیا چیز اور وقف کیا ہوتا ہے، وقف کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے. انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے سننے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شریعت اسلامیہ میں وقف ایک عبادت ہے. کوئی چیز وقف کر دینا یہ عبادت ہے، اور جس کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اظہار محبت ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص اللہ کی رضا کے لیے راستے میں پانی کا انتظام کر دیتا ہے. موجودہ زمانے میں فریج یا پانی کی ٹنکی لگا دیتا ہے، اس سے ہر آنے جانے والا پیتا ہے. مقصد صرف اللہ کی رضامندی ہو، تو اللہ کی رضامندی یہ ایک وقف ہے، عبادت ہے، اور اللہ کی مخلوق سے محبت کا اظہار ہے کہ اس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی رہے گی. یہ عمل شریعت مطہرہ کے اندر عبادت ہے، یہی وقف کہلاتا ہے. جب آدمی اپنی کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیتا ہے وہ چیز وقف ہوتی ہے، اور یہ شخص واقف کہلاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر رہا ہے. جب واقف اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز وقف کر دیتا ہے تو اس چیز سے اس واقف کی بھی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. یہ اس کی ملکیت سے نکل کر بلا کسی واسطے کے کسی کی ملکیت میں رہے بغیر صرف اللہ کی ملکیت رہتی ہے. البتہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ اٹھانے کا اختیار رہتا ہے. اس سے واقف کی بھی ملکیت ختم ہو جاتی ہے. مثلا واقف بعد میں اس میں کوئی بدلاؤ کرنا چاہے، وقف کرنے کے بعد اسے بیچنا چاہے، کسی کو ہبہ کرنا چاہے، کرائے پر دینا چاہے، رہن رکھنا چاہے، یا واقف کے انتقال کے بعد اس کے پریوار والے، خاندان والے اس وقف کی چیز کے اندر اپنا وراثت کا حصہ مانگیں تو یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. چونکہ جب واقف کی ملکیت ختم ہو گئی تو اس کی اولاد اور ورثہ کی ملکیت بھی ختم ہو گئی، ان کا حق بھی ختم ہو گیا، اور جس کا حق پہلے سے جڑا ہوا تھا اس کا حق ختم ہو گیا، تو اور لوگوں کا بھی اس میں حق کے ملکیت نہیں رہتا، حق کے تصرف رہتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. وقف چونکہ اس سے مقصد اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اظہار محبت ہے. اگر وقف کا صحیح استعمال کیا جائے تو اللہ کی مخلوق کو بے پناہ فائدہ پہنچتا ہے. بالخصوص مسلمانوں کی مالی حیثیت اور مالی حالت بہت بہتر ہو سکتی ہے. وقف کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. وقف کے جب واقف وقف کرتا ہے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کی بہت اچھی شکل ہے. چونکہ صدقہ جاریہ کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے متعلق فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد کچھ چیزوں کا اس کو ثواب ملتا ہے. جیسے اپنی اولاد کو علم سکھایا تو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا.
اسی طریقے پر کوئی نہر بنا دی، لوگوں نے اس سے پانی پیا، اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے پر یتیم خانہ، مسافر خانہ بنا دیا، لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں، مسجد بنوا دی، لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یہ تمام شکلیں صدقہ جاریہ کی ہیں، اور وقف صدقہ جاریہ کی سب سے اچھی شکل ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز وقف کر دی جائے۔ اور وقف ایسی چیز ہوتی ہے، اس سے امیر اور غریب سب لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ غریب لوگوں کا فائدہ اٹھانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن امیر حضرات بھی اس طریقے پر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسجد تعمیر کرا دی، امیر غریب سب نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی جگہ قبرستان کے لیے وقف کر دی، امیر غریب سب دفن ہوتے ہیں۔ کوئی مدرسہ، کوئی اسکول بنوایا، اس میں امیر اور غریب سب کے بچے پڑھتے ہیں۔ تو وقف کا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کی سب سے اچھی شکل، اور امیر اور غریب ہر طرح کا آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ پھر وقف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جس سے ہمیں اگلی باتیں سمجھنا آسان ہوتی ہیں۔ ایک وقف عام ہوتا ہے، ایک وقف خاص ہوتا ہے۔ وقف عام یہ ہے کہ انسان عوامی فلاح و بہبود کے لیے، یعنی تمام انسانوں کے فائدے کے لیے کوئی چیز وقف کر دے۔ مثلا پرانے زمانے میں کنواں کھود دیا، آج کے زمانے میں اس کی شکل یہ ہے کہ پانی کا انتظام راستوں پر کر دیا، کوئی فریج وغیرہ لگا دیا، آتے ہوئے لوگ پیتے ہیں۔ اس میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کہ مسلمان پیے یا غیر مسلم پیے۔ مسافر خانہ بنا دیا، ہر آنے والا ٹھہرتا ہے، یہ وقف عام ہوتا ہے۔ قبرستان ہے، وقف کر دیا، کوئی بھی اس میں دفنائے۔ مسجد ہے، وقف کوئی جگہ مسجد کے لیے وقف کر دی، کوئی بھی نماز پڑھے، یہ وقف عام ہے۔ ایک وقف خاص ہوتا ہے کہ کسی خاندان یا کسی گھرانے کے لیے کوئی چیز خاص کر دی جائے۔ یہ اس کی بھی نظیر ہمیں شریعت اسلامیہ کے اندر ملتی ہے کہ کوئی شخص، کوئی غریب اور یتیم بچے تھے، ان کے لیے کوئی جائیداد وقف کر دی کہ اب یہ لوگ اس میں رہ لیا کریں گے، اس سے فائدہ اٹھا لیا کریں گے۔ یہ بھی وقف ہوتا ہے، لیکن یہ وقف خاص ہوتا ہے۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ مذہب اسلام سے پہلے دنیا میں وقف کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مذہب اسلام کے آنے کے بعد وقف کی نظیر اور مثالیں ملتی ہیں، اور مسلمانوں نے اتنی جائیداد وقف کی کہ آج کے زمانے میں حکومت کو بھی کھٹک رہی ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کی وقف کی ہوئی جائیدادیں ہیں۔ جب قرآن مقدسہ کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کر دو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام نے یہ کوشش کی کہ اپنی پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں میرا کھلا باغ ہے، میں اپنا وہ باغ راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، راہ خدا میں وقف کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق پھر آپ کے بعض رشتہ داروں کے لیے وقف کیا گیا کہ خاص رشتہ دار اس سے فائدہ اٹھا دیں گے۔ اسی طریقے پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ تشریف لائے، کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر سے جو جائیداد مجھے مال غنیمت میں ملی تھی، میں وہ سب اللہ کی رضا کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جیسا کہ میں نے حدیث پڑھی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کی جانب سے کچھ صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور صدقہ کر سکتے ہیں، آپ صدقہ کیجئے۔ انہوں نے پھر معلوم کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا چیز صدقہ کرنی چاہیے، کون سی چیز ایسی ہے کہ اس پہ زیادہ ثواب ملے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سقی الماء، پانی پلانا، تم پانی صدقہ کر دو۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس چیز کو وقف کرنے کا اعلان کیا۔ فتلک سقایت سعد بالمدینہ،
کہ سعد کا فلاں کنواں وہ مدینے کے اہل مدینہ کے لیے وقف ہے، یعنی ایک کنواں خریدا، کنواں خریدنے کے بعد اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا کہ اب اہل مدینہ تمام حضرات اس سے پانی پئیں گے۔ تو یہ اوقاف کی تمام شکلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد صحابہ کرام نے اپنی بہت ساری چیزیں وقف کرنی شروع کر دی۔ وقف کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، نہ جانے کتنی احادیث اور کتنی روایتیں اوقاف کی ہمیں اسی زمانے کی ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں مسلمانوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ایک عادت سی بن گئی، بھلے ہی وہ کم خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، وہ خاص لوگوں پر خرچ کریں یا عمومی طور پر خرچ کریں، وہ وقف ہی ہوتا ہے، چاہے وقف عام ہو یا وقف خاص ہو۔ اسی کے پیش نظر ہندوستان میں بھی جب مسلمانوں کی آمد ہوئی، مسلمان اپنی اسی عادت کے پیش نظر اپنی اوقاف کو، اپنی بہت ساری جائیدادوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے لگے، اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنے لگے۔ مسلمانوں کی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی۔ فیروز شاہ تغلق سے لے کر آخر تک ہر بادشاہ، اور آخر میں صوبائی نوابوں کے زمانے میں بھی کتنی جائیداد، کتنی جاگیریں وقف کی مثالیں ملتی ہیں۔ فیروز شاہ تغلق کے بعد شیر شاہ سوری، انہوں نے بھی بے پناہ جائیدادیں وقف کی۔ اسی طریقے پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی اگر سچے نظر سے تاریخ پڑھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی جائیدادیں وقف کی مسلمانوں کے لیے بھی، اور امتیازی سلوک نہ کرتے ہوئے غیر مسلموں کو بھی ان کے عبادت خانے قائم کرا کر دیے۔ مسلمانوں کے لیے بہت ساری جائیدادیں وقف کی۔ پھر صوبائی نوابوں نے کتنے مدارس، کتنی خانقاہیں قائم کرائی جو اللہ کی رضا کے لیے وقف کی۔ لیکن انگریزوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جائیدادیں بے پناہ ہیں، انہوں نے مدارس پر پابندی لگانی شروع کر دی، اور بہت ساری جائیدادیں ایسی تھیں کہ انگریزوں نے ان پر ناجائز قبضہ کر لیا، ان کا بے دریغ غلط استعمال شروع کر دیا۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہماری ذاتی ملکیت نہیں بلکہ یہ اوقاف اور یہ وقف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وقف کی گئی ہیں اور اللہ کی ملکیت میں ہیں، انہیں بچانا ہماری ذمہ داری ہے، مسلمانوں نے انگریزی دور میں احتجاج کیا۔ 1923 میں 1923 میں سب سے پہلی مرتبہ انگریزوں نے وقف ایکٹ بنایا، اور یہ قانون بنایا کہ مسلمانوں کی جائیدادوں کی نگرانی کی جائے گی، لیکن کوئی خاص نگرانی نہ کی جا سکی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلا اور ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد پھر پہلی مرتبہ آزادی کے بعد 1954 میں ایک وقف ایکٹ بنا، اور اس میں یہی ایکٹ بنا کہ مسلمانوں کی جو جائیدادیں اللہ کی رضا کے لیے وقف ہیں ان کی اس قانون کے تحت نگرانی کی جائے گی۔ لیکن نام کے لیے وقف ایکٹ بنا، پھر اس میں وقفے سے ترمیم اور تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ 1954 کے بعد 1984 میں، اور اسی طریقے پر اس کے بعد 1995 ان میں ترمیمات کچھ ہوتی رہی، لیکن مسلمان جس مقصد کے لیے اس میں ترمیم کرانا چاہتے تھے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی اوقات جس طریقے پر پہلے غلط ان کا استعمال ہوتا آتا تھا، اسی طریقے پر ہوتا چلا آیا۔ پھر 2010 اور 2013 میں اس میں کچھ ترمیمات کی گئی۔ اس وقت کی حکومت نے کچھ ترمیمات اس طرح کی بھی کی کہ اس میں مسلمانوں کی اوقات کے کسی اچھے طریقے پر نگرانی کی جا سکے۔ یہ معاملہ 2013 کے بعد سے کچھ خاموش تھا، لیکن ہندوستان کے اندر جو لوگ مسلمانوں کے وجود کو ہی برداشت نہیں کرتے، ایک مسلم نام کو ہی برداشت نہیں کرتے، اوپر کے اعلیٰ عہدے داروں سے لے کر عوام تک مسلمانوں سے ایک نفرت رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کی اتنی بے شمار جائیداد کو کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ اس بات کو سچر کمیٹی کی رپورٹ دیکھیں تو 9 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ مسلمانوں کی جائیداد
ہندوستان میں اوقاف کے موجود ہیں، اتنی بڑی جائیداد مسلمانوں کی موجود ہیں، تو پھر کسی کو یہ برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے وقف کی گئی مسلمانوں کی جاگیر اور جائیداد ہے، اور اگر صحیح طریقے پر ان کا رکھ رکھاؤ مسلمانی ذمہ داران کریں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ مسلم عوام کو ہو، مسلمانوں کے اندر جو غریب طبقہ ہے اس کو زیادہ فائدہ ہو، لیکن وہ خصوصی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اب موجودہ حکومت جو کہ مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر ایسے قانون اس سے پہلے بھی لا چکی اور اس سے پہلے بھی شریعت میں مداخلت کر چکی، جبکہ ہم مسلمان چوڑیاں پہنے بیٹھے ہوئے تھے، ہم کوئی دفاع نہیں کر سکے، انہوں نے شریعت کے اندر مداخلت کی، 3 طلاق بل پیش کیا، ہمارے وہ نمائندے، وہ رہبر جو دوسروں کے غلام بن کر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے ان آقاؤں سے ڈرتے ہوئے شریعت کے خلاف خاموش رہے۔ ہم نے مسلم نمائندہ سمجھ کر ووٹ دیا تھا، کیا اگر وہ ہماری جانوں کے اوپر حملہ کرتے نہ بولتے کوئی بات نہیں، لیکن جب شریعت میں مداخلت ہو رہی تھی وہ بے غیرت خاموش بیٹھے ناک میں انگلیاں پھرا رہے تھے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کی بے حسی ہے۔ اب حکومت کو دکھ گیا کہ یہ بے حس قوم ہے، تم نے ان کی جانیں لوٹ لی، یہ نہیں بولے، ان کا مال لوٹ لیا، نہیں بولے، اب شریعت کے اندر مداخلت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بولتے ہیں یا نہیں بولتے۔ اب اسی چیز کے پیش نظر انہوں نے 2024 وقف ترمیمی بل پیش کیا۔ اس بل کے اندر 40 ترمیمیں کی گئی، ان میں سے کچھ ترمیموں کا ذکر کرنے سے پہلے ایک چیز ذکر کر دوں، جو چیز اللہ کی رضا کے لیے وقف ہو جاتی ہے اس پر دنیا میں کسی کا حق نہیں رہتا، حتیٰ کہ جس نے وقف کیا تھا اس کا بھی حق نہیں رہتا کہ جائے کہ کسی اور کا حق ہو۔ دوسری بات یہ ہے، وقف کرنے کے بعد شریعت نے ہر وقف کے الگ قانون ذکر کیے، کسی انسان نے نہیں کیے، کسی وقف کرنے والے نے نہیں کیے۔ البتہ وقف کرنے والے کی کیا نیت ہے؟ وقف الواقف کنص الشارع، وقف کرنے والا کس نیت سے کرتا ہے اس کی نیت دیکھی جائے گی، اس میں کسی حکومت کی نیت نہیں چلتی۔ شریعت نے اصول متعین کیے ہیں، اگر ایک چیز آپ نے قبرستان کے لیے وقف کر دی، آپ کا اس میں کوئی مدرسہ بنانا، مسجد بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ وقف کے قانون شریعت نے اتنے سخت رکھے ہیں۔ اب حکومت ان کے اندر دخل کرنے کے بعد حکومت طے کرنا چاہتی ہے کہ ہم طے کریں گے کہ کہاں کیا بننا چاہیے، کہاں نہ بننا چاہیے۔ ان 40 ترمیموں میں سے 4-5 ترمیمیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے پتہ چلے گا کہ مسلمان اس کے لیے اس قدر جاگروک کیوں ہوا کہ جگہ جگہ مسجدوں میں، مدارس میں، چوراہوں پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کی مخالفت میں ووٹ دیں، تب احساس ہوگا اس کی مخالفت اتنی زور و شور سے کیوں کی جا رہی ہے۔ ان ترمیمات میں ایک ترمیم یہ ہے، بورڈ کی جو کمیٹی ہوتی ہے تقریباً 14 ممبر اس میں ہوتے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ بورڈ ہو یا نیشنل بورڈ ہو، اس میں صرف مسلمان ہی وہ ممبر ہوتے ہیں۔ اب اس قانون میں ایک ترمیم یہ کی گئی کہ بورڈ کا چیف ایگزیکٹو اور اسی طریقے پر 2 ممبر یہ غیر مسلم بنیں گے۔ مسلمانوں کی جائیداد، مسلمانوں کا حق، لیکن اس کا چیف ایگزیکٹو یہ غیر مسلم بنے گا، اس کمیٹی کے 2 ممبر غیر مسلم بنیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کچھ وقت کے بعد کتنے غیر مسلم ممبر اس میں جڑ جائیں گے، اور اگر یہ ظلم اور ناانصافی نہیں تو کیا ہے؟ کتنے دھام، کتنے ان کی مندر، کتنے ٹرسٹ، ہندو ٹرسٹ ہیں، اسی طریقے پر کتنے گرودوارے ہیں، کیا ایک مسلمان کی انٹری اس میں ہو سکتی ہے؟ ان کی کسی ٹرسٹ میں مسلمان نہیں، اس میں کوئی ترمیم نہیں، لیکن مسلمانوں کی جائیدادیں کھلکتی ہیں، دماغ میں خلجان پیدا ہوتا ہے، اس لیے غیر مسلموں کو اس میں گھسایا جا رہا ہے۔ مسلمان اتنے جاگروک اور وابستہ اپنے اوقاف سے نہیں ہیں، اس لیے دھیرے دھیرے تمام یہ ممبران اپنے بڑھا کر اور ان اوقاف کو اپنے طریقے پر خرچ کریں گے۔ اسی طریقے پر دوسری ترمیم یہ بھی کی گئی کہ بورڈ کی جتنی جائیداد ہیں، جتنی پراپرٹیز ہیں، ان کا استعمال کہاں ہو، کیسے ہو، اب یہ شریعت طے نہیں کرے گی، یہ حکومت طے کرے گی۔ جبکہ اوقاف کا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے واقف نے وقف کی تھی، جب اس کو بھی حق نہیں ہے تو ایک حکومت کو کہاں حق ہوگا؟ مسلمان اگر خود مل کر اپنی مرضی سے شریعت کے اصول کے خلاف کرنا چاہیں، ان کے لیے بھی جائز نہیں، تو غیر مسلموں کو کیا حق بنتا ہے؟ غیر مسلم حکومت کو کیا بنتا ہے کہ وہ اللہ کی ان
جو اللہ کی ملکیت میں چیزیں آ گئی ان اوقاف کے اندر مداخلت کرے، اس لیے مخالفت کی جا رہی ہے۔ تیسرا جو ترمیم کی جا رہی ہے کہ وقف کرنے والا جو واقف ہے وہ کم سے کم 5 سال سے مسلمان ہو، وہ ہندوستان کا شہری 5 سال سے مسلمان ہو۔ اگر وہ یہ ثابت نہ کر سکا میں 5 سال سے پرانا مسلمان ہوں یہاں، اس کی وہ وقف نہیں مانا جائے گا، وہ حکومت کا ہو جائے گا۔ یہ حالانکہ شریعت کہتی ہے اگر ایک آدمی مسلمان ہے وہ وقف کرنا چاہے، اس کے لیے کسی 5 سال کی قید نہیں، 2 سال کی قید نہیں، وہ مسلمان ہے وقف کرنا چاہے، آج ہی مسلمان ہوا ہے تو بھی وقف کر سکتا ہے۔ لیکن حکومت ان جائیدادوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اس طرح کی شرطیں اور ترمیمیں لگا رہی ہیں، ایسی تبدیلیاں کر رہی ہیں کہ واقعی 5 سال سے مسلمان ہو۔ اسی طریقے پر اس سے بڑا ظلم یہ چوتھی ترمیم یہ ہے، وقف کی جو جائیداد رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ وقف کی جائیداد نہیں مانی جائیں گی، وہ حکومت کی ہوں گی۔ آپ اندازہ لگائیے جتنی پرانی جائیداد ہیں ہندوستان میں، 200-400 سال پرانی مسجدیں ہیں، کسی کے کاغذ آپ کو نہیں ملیں گے، چونکہ وہ اتنی پرانی وقف ہیں، لوگوں نے یہ ضرورت بھی نہیں سمجھی، چونکہ جو چیز اتنی پرانی ہو گئی کئی سو سال سے لوگ دیکھتے رہے ہیں یہاں مسجد ہے، تو عقل گوارا نہیں کرتی کہ اس کو کچھ اور کہا جائے، اس لیے ان کے کاغذات بھی نہیں کیے گئے، وہ بورڈ میں رجسٹرڈ بھی نہیں کی گئی۔ اب جن کے جائیداد کے کاغذ نہیں ہیں حکومت ان کو وقف نہیں مانے گی، حکومت اپنی ملکیت مانے گی، چاہے وہاں مسجد رہنے دے، قبرستان رہنے دے، وہاں پر مزارات رہنے دے یا منہدم کر کے مندر بنا دے، آپ کو کوئی حق نہیں ہوگا بولنے کا۔ اسی طریقے پر 5ویں ترمیم یہ ہے، وقف کرنے والا وقف کرتا ہے تو تہائی مال سے وقف مانا جائے گا، جبکہ شرعی اصول یہ ہے میں اگر صحیح اور تندرست ہوں، بیمار نہیں ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، عاقل بالغ ہوں، اپنی پوری جائیداد بھی اللہ کی رضا کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، پوری وقف ہو جائے گی۔ اگر ہاں البتہ مرض الوفات میں ہے، بیمار ہے، پھر وقف کرتا ہے اور وارثوں کو محروم کرنا چاہتا ہے، تب جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر تندرستی کی حالت میں بالغ ہے، ہوش و حواس میں ہے، اب وقف کرنا چاہتا ہے تو پوری جائیداد وقف مانی جائے گی۔ لیکن حکومت شریعت کے اس معاملے میں بھی مداخلت کر کے کہتی ہے کہ صرف تہائی مال سے وقف مانا جائے گا، باقی 2/3 وقف نہیں مانے جائیں گے۔ اس لیے مخالفت کی جا رہی کہ شریعت کے ان چیزوں میں مداخلت ہے۔ 6ٹھی ترمیم یہ بھی ہے اور یہ اس سے بھی خطرناک ہے، وہ یہ ہے اگر وقف کی پراپرٹی میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، پہلے یہ تھا کہ وقف کا کسی پراپرٹی پر اختلاف، اس اختلاف کی شکل میں بورڈ کے ممبران وہی کمیٹی اس کے متعلق کچھ فیصلہ کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ اختلاف نزاع کی شکل میں یہ معاملہ ضلع مجسٹریٹ یا ضلع کلکٹر کو چلا جائے گا۔ آپ غور کیجئے اگر ایسی وقف کی پراپرٹی پر اختلاف ہو، کوئی آدمی وقف کی پراپرٹی پر یہ دعویٰ کر دے یہاں تو ہم کئی سالوں سے مندر دیکھ رہے ہیں، یہ جھگڑا ہو جائے اور معاملہ یہ بورڈ کو نہ جائے، پھر تو معاملہ ضلع کلکٹر کو جائے گا، ڈی ایم کے حوالے ہو جائے گا، تو آپ اندازہ لگائیے ڈی ایم آپ کے حق میں، بورڈ کے حق میں فیصلہ دے گا یا اپنے حق میں فیصلہ دے گا؟ آپ اندازہ لگائیے وہ آپ کی جائیداد چھین کر جو حقیقت میں وقف کی تھی وہ چھین کر اس پر بورڈ کا قبضہ ختم کر کے وہ دوسروں کو دے دی جائے گی۔ یہ ترمیمات اس میں کی جا رہی ہیں تاکہ کسی بھی طریقے پر مسلمانوں کی یہ جائیدادیں مختلف طریقوں سے مسلمانوں سے چھین کر حکومت ان پر قبضہ کر لے۔ اس بنا پر اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے اگر حکومت خود یہ طے کرے کہ بورڈ کی جائیداد کہاں خرچ ہوگی، تو پھر حکومت یہ طے کرے گی کہ اتنا بڑا قبرستان ہے، کتنے علاقے ہیں جن میں بڑے بڑے قبرستان ہیں، حکومت کہہ دے کہ صرف 1 بیگھے میں تم دفنا لینا، اتنا تمہارے لیے کافی ہے، باقی اتنی بڑی پراپرٹی اب حکومت یہاں کچھ اور بنائے گی، اب کچھ اور بنا لے۔ یہ ترمیم ہو چکی، مثلا اگر پاس ہو چکی، پھر آپ کو حق نہیں ہوگا آپ اپنے قبرستان کے لیے لڑیں۔ کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے؟ وہ تو آپ کے لیے جان بوجھ کر بند کیا گیا، اس طریقے پر بند کیا کہ جب آپ سو رہے تھے آپ مخالفت کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے تھے، پھر وہ آپ کے لیے بند ہو گیا تھا، آپ کوئی دروازہ نہیں کھٹکھٹایا جائے گا۔ یہ بھی اندازہ لگائیے کتنی اسٹیٹ گورنمنٹ، کتنے اسٹیٹ میں آپ دیکھیں گے، بلکہ ہر اسٹیٹ میں مل جائے گا، بورڈ کی کتنی جائیدادیں اسٹیٹ گورنمنٹ نے قبضہ رکھی ہیں، جو قبضہ کر رکھا ہے اس کے بعد آپ چھڑا ہی نہیں سکتے، چونکہ اختلاف ہوگا، ڈی ایم اس کے مطابق فیصلہ کرے گا،
ڈی ایم تو اپنی حکومت کا فیور کرے گا، آپ کے بورڈ کا فیور کیوں کرے گا؟ اس طریقے پر بورڈ کی یہ ساری جائیدادیں، اور کون سے وقف بورڈ کی؟ پھر دوبارہ سنیں، وہی وقف جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تھا، وہ وقف جو عبادت تھا، جس کا مقصد اللہ کی رضا تھا اور اللہ کے بندوں سے ہمدردی کا اظہار اور محبت کا اظہار تھا، جو وقف واقف کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلی گئی تھی، وہ آپ سے دھیرے دھیرے چھین کر حکومت غلط طریقے سے قبضہ کر اپنا قبضہ جمانا چاہتی ہے۔ ایسے موقعوں پر جب مسلمانوں نے انگریزی دور میں جب وہ ظلم و زیادتی کر رہے تھے، 1923 میں احتجاج کیا تھا، تو حکومت کو تب بھی جھکنا پڑا تھا، ان کے لیے پہلی مرتبہ وقف ایکٹ بنا تھا۔ آج بھی ہمیں اپنا اختلافات بھول کر، چاہے ہمارے ذات برادری کے ہوں، فرقہ واریت کو بھول کر، حکومت کوئی فرقہ وار تلاش نہیں کر رہی ہے، صرف مسلمان دیکھ رہی ہے، ہماری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ہم آج بھی فرقے تلاش کر رہے ہیں، اپنی جماعتیں الگ الگ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اپنی ذات برادریاں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے حکومت آپ کو قتل کرنے کے لیے ذات برادری فرقہ واریت نہیں دیکھ رہی ہے، صرف ایک لیبل دیکھتی ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، یہ مسلمانوں کے گھر ہیں جن پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، صرف مسلمان دیکھتی ہے، کوئی ذات برادری نہیں دیکھتی، اور ہم پٹی باندھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم آج بھی انہیں میں الجھے ہوئے ہیں۔ کب ہماری آنکھوں سے پردہ اٹھے گا؟ ہمیں اسی وقت ہوش کرنا چاہیے، اپنے خلاف اٹھنے والی ہر نظر کو اسی کے انداز میں جواب دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ظلم کیجیے، آپ برے حالات کر دیجیے، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر آپ کو پورے اختیارات حاصل ہیں۔ اور یہ جتنی ترمیمات کی جا رہی ہیں، کتنی ترمیمات خود ہمارے سنویدھان کے خلاف ہیں، آئین ہند کے خلاف ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کون سا ہمیں آئین نے حق دیا، کون سا نہیں دیا۔ اس لیے آخری گزارش یہ ہے، جن حضرات نے اب تک اس کے خلاف اپنا ای میل نہیں بھیجا ہے، وہ حضرات اپنا ای میل ضرور بھیجیں۔ آج آخری تاریخ ہے 13 تاریخ، آج کے بعد پھر یہ ای میل نہیں بھیجا جائے گا۔ آپ اپنی مخالفت درج کرائیں، آسان طریقہ ہے، اگر کسی نے نہ کرایا ہو وہ موبائل لے کر مسجد میں آ جائیں، انشاءاللہ یہ چیز ہم کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ اسکینر لگے ہوئے، آپ اسکین کر کے، علماء نے یہاں تک آسانیاں کر دی، پورا میسج ٹیپ کیا ہوا آپ کے میل میں کھل جائے گا، آپ کو پھر وہاں سے سینڈ کرنا ہے۔ اپنی مخالفت ضرور درج کرائیں، زیادہ سے زیادہ مخالفت درج کرائیں، کم از کم یہ تو ہو کہ آپ اللہ کے سے یہاں منہ دکھا سکیں کہ اللہ جب تیری رضا کے لیے وقف کی گئی جائیداد لوٹی جا رہی تھی تو ہم مخالفت کرنے والوں کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔